بہت اچھی بات اور پیشاب کی بات بھی سن لیں، یہ کئی لوگوں نے پھر بھی پوچھا، آج کل انتظام ہو گیا بڑا اچھا کہ جہاں نا بس اسٹاپ وغیرہ بنے ہوئے، وہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہو کر آرام سے ان میں پیشاب کر سکتا۔ ہاں جی، وہ بڑے پہاڑ بنے ہوئے بنے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین مکمل کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جو صحیح بخاری اور دوسری کی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد تھی، یہ تھی، سب جھوٹ، ایک روایت بھی صحیح نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی۔ آپ نے جان بوجھ کر کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی جائز ہے۔ مولانا صاحب پتلون پہنی ہوتی ہے تو یہ زیادہ سنا کریں نا، آپ سن، مسئلہ صحیح ہے، وہ کہہ رہے ہیں بعض اوقات پتلون پہنی ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا۔ ہاں بیٹھا نہیں جاتا، نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضرت علی اور عمر اور کتنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام ابن حجر نے فتح الباری میں دیے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو یہ مولوی آپ کو سناتے ہیں نا، سنائی ہوگی اس نے بھی کہ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں نکلی، ممانعت کی ایک بھی صحیح نہیں، اور کرنے کی جو ہے وہ صحیح ترین ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ پیشاب سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کرتا ہے، سخت زمین ہے، چھینٹے آ رہے ہیں، کیا فائدہ بیٹھنے کا؟ اور اگر کھڑے ہو کر کرتا مگر چھینٹے نہیں پڑتے تو کھڑے ہونے سے کیا بگڑ گیا؟ بالکل کھڑے بیٹھے کی بات نہیں، چھینٹوں سے بچاؤ چاہیے۔ یہ اس دور میں علامہ المنی صاحب نے بھی اس پر خوب لکھا کہ یار منع کی حدیث کوئی نہیں، اباحت کی حدیثیں موجود ہیں، خود آپ کا عمل ہے، صحابہ کا، تم اپنی طرف سے دین بناتے ہو۔ یہی ہے مصیبت آئی کہ پرانی طرز کے لوگ دین اور لیے پھرتے ہیں، نئے جو ہیں وہ سرے سے پردہ اور حیا سب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ دین اس شکل میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ مولانا صاحب کیا بات